وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات. بارگاہ ذکر اہل بیت فقط قصہ پارینہ کو بیان کرنے کے لیے نہیں، فقط واقعات کربلا کو بیان کرنے تک محدود نہیں، بلکہ کربلا کے واقعات اس لیے ہیں کہ جہاں کہیں اسلام دشمن کو بنے اور ایمان دشمن طاقتیں دوبارہ کربلا بنانے کی کوشش کریں تو کربلائی محبت رکھنے والے حسینی ہر دور میں ان کو شکست دے اور اپنے مکتب کو زندہ رکھنے میں کامیاب ہو. اس لیے آج کے نوجوانوں اور بزرگوں کا فریضہ ہے، مرد و زن تمام مومنین اور مومنات پر لازم ہے کہ وہ کربلا فقط سننے کے لیے نہ سنیں بلکہ کربلا سے گزرنے کے لیے کربلا کو سنیں. اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ان کے تربیت دہندگان، ان قاتلوں اور ان خونخوار درندوں کو جو لوگ تربیت دیتے ہیں وہ کچھ ایسے خیالات اور کچھ ایسے نظریات، کچھ ایسے اتہامات اور کچھ ایسے الزامات تیار کرتے ہیں کہ جو مکتب امام حسین علیہ السلام کے غلاموں بالخصوص شیعہ اثنا عشریوں پر الزامات کی ایک فہرست لگاتے ہیں اور یہ ذہن کھولتے ہیں ان نوخیز بچوں کے ذہن میں جن بیچاروں کو ابھی دین کی الف کا ہی پتہ نہیں ہوتا، اور یہ لوگوں نے اپنی تربیت گاہوں میں اپنے خصوصی ماحول کے اندر بعض باتیں ایسی ان کے ذہن میں داخل کرتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. میں ان میں سے ایک سنگین الزام کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ اپنے ان زیر تربیت نوخیز نوجوانوں کو ایک الزام یہ یاد دلاتے ہیں کہ شیعہ آل محمد یہ ماتمدار ازادار قرآن مجید کے قائل نہیں ہیں، یہ قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتے، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کے اس الزام و اتہام کو جتنا بھی طاقت کے ساتھ رد کر سکیں اتنا ہی رد کریں، اور ہم ثابت کرتے ہیں کہ جتنا ہم حسین کو مانتے ہیں اتنا ہی ہم قرآن کو مانتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ہمارا تعارف امام حسین کے نام سے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے حسین بھی اسی طرح اہل بیت کا فرد ہے کہ جن اہل بیت کو رسول نے اپنے ورثے کے طور پر چھوڑا، لیکن رسول نے فقط اہل بیت کو اپنی وراثت کے طور پر نہیں چھوڑا. سید الانبیاء کا یہ فرمان تھا، انی تارک فیکم الثقلین، میں کتنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں،
دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو وزنی چیزیں میری میراث ہیں، لیکن یہ بات اپنے مقام پر قابل غور ہے، رسول اکرم کی یہ میراث اپنی امت کی معاشی ترقی کے لیے تھی یا اپنی امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے تھی؟ بے شک یہ بات اپنے مقام پر اہم ہے کہ ہر والد اپنی اولاد کی معاش، ان کے اقتصادیات، ان کی روزی اور ان کے رزق کی فلاح کے لیے کوشاں رہتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ موت کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس وقت اس کی دل کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ کر کے جاؤں، میں اپنی اولاد کے لیے کچھ ایسا کچھ چھوڑ کے جاؤں کہ میرے بعد اس کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور جو والد اپنی اولاد کے رزق و معاش اور اقتصادیات کا زیادہ خیال رکھتا ہے اسی کو زیادہ بہترین باپ کے طور پر پہچانا جاتا ہے، اسے ہی محسن اولاد کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آیا ہر باپ کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے یا رسول اکرم کو اپنی امت سے زیادہ محبت ہے؟ اس پہلو ذرا تھوڑا سا غور کیجیے۔ آپ ماشاءاللہ اولاد بھی ہیں، آپ والدین والد بھی بیٹھے ہیں، والدات بھی بیٹھی ہیں، مائیں باپ سارے اس محفل میں موجود ہو، اپنے دلوں کو ذرا ٹٹولیے، اپنے قلب کے خانے محبت میں ذرا جھانکیے۔ اللہ نے آپ کو دل دیا ہے، دل میں دو خانے ہیں، ایک محبت والا ہے اور ایک بغض والا ہے۔ جس کے دل میں محبت کا خانہ ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے۔ کا دشمن ہے اور شیطان سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، وہ بآواز بلند صلوات پڑھے۔ صلی علی محمد۔ تو اس سے میں سمجھ گیا کہ میرے پہلے جملے کو آپ نے پورے غور سے سماعت نہ فرمایا تھا۔ اگر آپ کے دل میں خانہ بغض نہ ہوتا تو آپ شیطان سے کیسے دشمنی رکھتے؟ اللہ کے دشمن سے آپ کو بغض ہونا چاہیے یا نہیں؟ رسول اللہ کے دشمن سے بھی آپ کو بغض ہونا چاہیے یا نہیں؟ آل رسول کے دشمن سے جی خانہ بغض ہوگا تو بغض ہوگا۔ اگر اللہ نے دل میں خانہ بغض بنایا ہی نہیں تو آپ کہاں سے اتنی بڑی چیز ہے کہ اپنے دل میں خود بخود کوئی خانہ ایجاد کر دیں؟ بنانے والا وہ ہے، استعمال ہم نے کرنا ہے۔ بنانے والی وہ ذات ہے، دل کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اللہ نے اس دل میں محبت کی کوئی شے رکھی ہے یا نہیں؟ ہر ایک کو اپنے والد سے محبت ہے، یہ محبت کس نے رکھی؟ ہر ایک کو اپنی اولاد سے محبت ہے، یہ محبت کس نے رکھی؟ ہر ایک کو اپنے رزق سے محبت ہے، یہ محبت کس نے رکھی؟ ہر ایک کو اپنی عزت و ناموس و توقیر سے محبت ہے، یہ کس نے رکھی؟ ان محبوب چیزوں کا جو دشمن ہو، اللہ کا دشمن، رسول کا دشمن، آل رسول کا دشمن، آپ کی جان کا دشمن، آپ کے رزق کا دشمن، آپ کی عزت کا دشمن، آپ کے ناموس کا دشمن، کیا اس سے آپ محبت کریں گے یا اس سے آپ کو دشمنی ہوگی؟ بس دوستو، محبت خالص ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ محبوب کے دشمن سے دشمنی نہ ہو۔ یہ جو ہمارے عقائد میں ایک چیز ہے جس کا نام ہے تبرع اور اس کے مقابلے میں ہے تولا، آیا تولا رکھتے ہو فقط یا تبرع بھی رکھتے ہو؟ جی یہ لوگ ویسے ہی آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جی یہ شیعہ تبرعی ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ انسان نہیں ہو سکتا جو تبرعی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن چیزوں سے محبت ہوگی وہ محبت خالص تب ہوگی جب محبت کے مخالف جو سمت ہے اس سے ہمیں دشمنی ہو۔ اللہ سے محبت ہونا چاہیے یا نہیں؟ اللہ کے دشمن سے عداوت ہونا چاہیے۔ رسول اللہ سے محبت ہونا چاہیے یا نہیں؟ آل رسول کے دشمن سے۔ یہ سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم اس پر اپنے مقام پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم اس میں کوئی گھبرائے ہوئے نہیں ہیں۔ بس ہماری شناخت یہ ہے کہ ہم محمد و آل محمد کی محبت پر ایمان رکھتے ہیں اور محمد و آل محمد کے دشمن سے عداوت پر ایمان رکھتے ہیں۔
اور اگر کوئی محمد و آل محمد سے محبت کا دم بھرے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی نہ رکھے تو ہم مجبور ہیں کہ یہ کہیں تیری محبت میں خلوص نہیں ہے، تیری محبت میں خلوص نہیں ہے۔ آج تذکرہ ہے امام حسین کا، ہم محبت رکھتے ہیں امام حسین سے، فرمائیے یزید سے کتنی نفرت؟ یزید سے جو نفرت رکھتا ہے وہ بآواز بلند نعرہ حیدری یا زندہ باد، یا علی یا علی یا علی۔ مجھے یہ کہنے کا حق دو کہ ہم جتنی یزید سے عداوت و نفرت رکھتے ہیں اتنی ہی امام حسین سے محبت رکھتے ہیں۔ جتنا ادھر محبت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی دشمن حسینیت سے نفرت بڑھتی چلی جائے گی، جس کے بغیر ہمارا چارہ کار نہیں ہے۔ اور ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ دو گراں قدر چیزیں جن کو رسول نے اپنی میراث میں چھوڑا ہے، یہ رسول کی اپنی امت سے محبت کی دلیل ہے کہ رسول اپنی امت کے مخلص تھے، رسول اپنے ماننے والوں سے محبت رکھتے تھے۔ اگر ہر باپ اپنی اولاد کی نجات کے لیے اور ان کی سہولت کے لیے کچھ چھوڑتا ہے تو رسول اکرم نے ہمارے لیے جو چھوڑا ہے وہ ہے قرآن مجید اور اہل البیت۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا رسول کو ہماری معاش کی فکر نہ تھی؟ جی رسول کیا چاہتے تھے؟ میری امت والے سارے قلاش اور مفلس ہوں۔ تو یا رسول اللہ، جب آپ اپنی امت کے معاش سے اور ان کی اقتصادی حالت سے محبت رکھتے ہیں تو اپنی امت کی روزی کے لیے بھی کچھ کر جاتے ہیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے رسول اکرم یہ جانتے تھے رزق اور روزی کا مسئلہ اپنی امت کا اتنا اہم نہیں ہے جتنا ان کی ہدایت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے رسول اکرم نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اہل البیت ہے۔ اب فرمائیے اللہ کی کتاب بھی ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے یا نہیں؟ اور جب رسول اکرم یہ فرما رہے تھے کہ میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس کتاب کو اپنا ورثہ قرار دے رہے تھے اس کو ناقص دے کر جا رہے تھے یا کامل دے کر جا رہے تھے؟ کیسا ہو سکتا ہے کہ اہل البیت کے کمال کی تو گواہی دیں اور قرآن مجید کے کامل ہونے کی گواہی نہ دیں؟ معلوم ہوا رسول اکرم کی اپنی نگاہ میں اللہ کی کتاب کامل تھی اور کامل ہے اور کامل رہے گی۔ کوئی منحوس اور یزیدی قوت اس میں کوئی کمی اور بیشی کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے اور نہ ہوگی، اور ہم بحیثیت غلامان آل محمد کے، بحیثیت شیعان حیدر کرار کے، بحیثیت مکتب اہل البیت پر ایمان رکھنے والے کے علل اعلان سب دشمنوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ اتہام کسی آپ کے مربی کا جائز نہیں ہے جس نے بھی تمہیں تربیت دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ قرآن مجید کے ناقص ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے بڑا اس کائنات میں اور کوئی جھوٹ نہیں، شیعہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ جس طرح اہل البیت کو مانتا ہے اسی طرح قرآن پہ ایمان نہ رکھتا ہو۔ اس لیے